السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم پڑھیں گے 9th کی کمپیوٹر کی جو نیو بک ہے اس کا پہلا چیپٹر مسائل کو حل کرنا. سب سے پہلے اس چیپٹر کے اندر جو ہے ہم پڑھیں گے مسئلہ حل کرنے کے مراحل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں چند مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ ہم مراحل آج پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کے ذہنوں میں شاید یہ سوال گردش کر رہا ہو کہ یہ مسئلہ کون سا ہے، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس کو حل کرنے کے ہم مراحل پڑھنے لگے ہیں. ایسا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کا جو ہے کنسیپٹ بنا دوں. کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی سافٹ ویئرز، جتنے بھی پروگرامز بنے ہوئے ہیں جو سافٹ ویئر بنانے والوں نے بنائے ہیں، وہ ایکچولی وہ ایک کویسچن ہوتا ہے. ایک جیسے آپ کہہ لیں ریاضی کا کویسچن ہے، آپ اس کو بھی مسئلہ کہتے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر میں بھی آپ ایک پروگرام بنانے لگے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے. آپ نے اس پروگرام کو بنانا ہے، یعنی آپ نے ایک مسئلے کا حل کرنا ہے. جیسے مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کیلکولیٹر ہے، اس کے پیچھے ایک سافٹ ویئر چل رہا ہے جو ضرب کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، منفی کرتا ہے، جمع کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک پرابلم تھا. پرابلم کیا تھا کہ ہم کمپیوٹر کے ذریعے جمع کیسے کریں، کمپیوٹر کے ذریعے ہم ضرب اور منفی اور تقسیم کیسے کریں. تو دیٹ واز اے پرابلم. وہ ایک مسئلہ تھا جس کو سامنے رکھ کے اس کا تعین کیا مسئلے کا. ان مراحل جو نیچے ہم پڑھیں گے، ان مراحل میں سے گزر کے ایک سافٹ ویئر ڈیولپر نے اس کا ایک حل نکالا سافٹ ویئر کی شکل میں، پروگرام کی شکل میں. تو وہ پروگرام کیا تھا؟ ایک کمپیوٹر کا کیلکولیٹر ہو سکتا ہے، ایک وہ کیلکولیٹر ہو سکتا ہے جو آپ روزمرہ اپنے یوز میں لیتے ہیں. امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو مسئلے کے حوالے سے جو ہے تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ایک بنیاد سی بن گئی ہوگی. انشاءاللہ جب آپ آگے خود پروگرامنگ کریں گے، خود چھوٹے چھوٹے پروگرامز بنائیں گے، سافٹ ویئر بنائیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا یہ جو ہے اب ہم بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم جو ہے آج پڑھیں گے مسئلہ حل کرنے کے مراحل. سب سے پہلے جو مرحلہ ہے وہ ہے مسئلے کا تعین کرنا. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ کیلکولیٹر والی مثال دی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس پرابلم کیا تھا. پرابلم یہ تھا کہ جمع، ضرب، منفی، تقسیم، ہم نے اس کا ایک پروگرام بنانا ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ ہے کیا. مسئلے کی سب سے پہلے ہمیں مسئلے کی وضاحت کرنی چاہیے. اس میں مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے، اس کا پس منظر پتہ ہونا چاہیے. یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے، اس میں کیا وجوہات ہیں. مسئلہ یہی ہے آپ کو لمبی لمبی ضرب کرنی پڑتی تھی، لمبی لمبی رقموں کی تقسیم کرنا بہت مشکل ہے. دیٹ واز اے پرابلم. وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ایک بہت لمبی رقم دے دی جائے ضرب کرنے کے لیے، آپ ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ اس پہ ہی لگا دیں. تو یہ میں مثال آپ کو ساتھ دے رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے مسئلے کا، ایکچولی پرابلم کیوں پیدا ہو رہا ہے. اس کے بعد دوسرا کام، آپ نے اندازہ لگانا ہے. اندازہ کس چیز کا لگانا ہے؟ آپ نے اندازہ اس چیز کا لگانا ہے کہ جو چیزیں موجود نہیں ہیں، جو معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں، جو انفارمیشن ہمارے پاس مسئلے کے متعلق
جو ہمارا پرابلم ہے اس کے متعلق جو انفارمیشنز ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرنا، اپنے ماضی کے تجربے کی بنیاد پر ان معلومات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا، یہ دوسرا کام ہے مسئلے کے تعین کے اندر۔ اس کے بعد اگر آپ اپنے مسئلے کی تصویری شکل بنا لیں، تصویری شکل بنانے کے بعد جو غیر واضح معلومات ہوتی ہیں یا وہ معلومات جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوتا، جن کے بارے میں آپ کو صحیح پتہ نہیں ہوتا، تصویر بنانے کے بعد آپ ان معلومات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسرا مرحلہ ہے مسئلہ حل کرنے کا، اس میں دوسرا مرحلہ ہے ہمارے پاس مسئلے کو سمجھنا۔ سب سے پہلے جو ہے تعین کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو اہم مسئلہ ہے کا مراحل ہے وہ ہے مسئلے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ واٹ از دا پرابلم۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا۔ اس میں سب سے اہم چیزیں جو ہیں ہم مسئلے کو کی 5 جو ہے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ واٹ یعنی مسئلہ کیا ہے، کون اس مسئلے کو حل کرے گا، کب کرے گا، ویئر کہاں کرے گا، وائی کیوں کرے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اسٹوڈنٹس یہ چیزیں میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک تو مثال آپ کی یہ بک میں دی ہوئی ہے، اس مثال کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم ایک اور مثال دیکھیں گے۔ فرض کریں کہ آپ کی کلاس ٹیچر آپ کو اپنے اسکول میں ان طلباء کی فہرست تیار کرنے کا کام دیتی ہے جن کے نام کا آغاز حرف اے سے شروع ہوتا ہے۔ تو مسئلہ ہمارا کیا ہو گیا؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ واٹ میں آ جائے گا کہ ان طلباء کی فہرست جن کا نام حرف اے سے شروع ہوتا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد تمام اسکول کے طلباء کی ایک حروف تہجی کے لحاظ سے ڈائریکٹری تیار کرنے کے لیے فہرست کی ضرورت ہے۔ اب اس لحاظ سے ہم نے جو ہے فہرست بنانی ہے اور پھر ہم نے تمام اسکول کے طلباء کی حروف تہجی کے لحاظ سے ایک ڈائریکٹری تیار کرنی ہے۔ اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہفتہ مقرر ہے۔ ہم ذیل میں دی گئی مسئلے کے بیان میں 5 ڈبلیو کی شناخت کر کے اس مسئلے کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے کہ ان طلباء کی فہرست جن کا نام حرف اے سے شروع ہوتا ہے، کرے گا کون؟ اس مسئلے کو حل کون کرے گا؟ طلباء کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ طلباء کی ڈائریکٹری تیار کرنا مقصود ہے۔ کب کریں گے؟ ایک ہفتے کا ٹائم۔ کہاں کریں گے؟ ڈیفینیٹلی اسکول کے اندر ہی بیٹھ کر یہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ جو ہے اس کے علاوہ ایک میں روزمرہ زندگی میں سے ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کسی سے گھر بنواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اینٹوں سے کی مدد سے ایک مکان تعمیر کروانا، یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ آ گیا اس میں واٹ کے کیٹیگری میں یا کیا کی کیٹیگری میں۔ اب اس کو کرے گا کون؟ ڈیفینیٹلی مستری کرے گا، مزدور کریں گے۔ اس کے بعد کیوں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے یہ مسئلہ کیوں حل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہاں پر گھر بنا کر آپ نے شفٹ ہونا ہے یا رہنا ہے، یا کوئی فرض کر لیں آپ نے ایک عمارت بنانی ہے، شاپنگ پلازا بنانا ہے، جو بھی اس چیز کا مقصد ہوگا کہ یہ کام آپ کیوں کرنے لگے ہیں۔ بنانا گھر ہے یا بلڈنگ بنانی ہے یا پلازا بنانا ہے، کیوں بنانا ہے، کس مقصد کے لیے بنانا ہے۔ اس کے بعد کب بنانا ہے؟ کب سے مراد اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ ٹائم لیمٹ بتا دینی ہے کہ 5 مہینے میں بنے گا، 2 مہینے میں بنے گا،
6 مہینے میں بنے گا، جتنے ٹائم پیریڈ کے اندر وہ آپ کا کام ہوگا وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد کہاں پر وہ آپ نے تعمیر کروانی ہے اس کی لوکیشن بتائیں گے، آپ اس جگہ پہ تعمیر کرانی ہے، جو لوکیشن ہوگی ہم اس میں وہ واضح کر دیں گے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، یہ مین جو ہیں 5 ڈبلیوز ہیں جو مسئلے کو سمجھنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہمارے پاس مسئلہ حل کرنے کا مرحلہ تیسرا جو ہے وہ ہے حال کی منصوبہ بندی۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہم منصوبہ بندی تیار کریں گے، ایک منصوبہ بنایا جائے گا۔ اگر کوئی انجینئر ہے، وہ ایک بلڈنگ بنا رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے اس کی پلاننگ کرے گا۔ پلاننگ کیسے کرے گا؟ پلاننگ کے لیے ہمارے پاس سب سے جو اہم کام ہے اس میں سب سے پہلا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکیئر، تقسیم کریں اور فتح کریں۔ جتنے بھی جو کام ہیں اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس میں سریا یوز ہونا ہے، اس میں بجری، سیمنٹ، ریت، اینٹوں کا کام کسی کے ذمہ دے دیا، سیمنٹ بجری کا کام کسی کے ذمہ دے دیا، سریے کا کام کسی کے ذمہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر لینٹر رننا ہے، وہ کام کسی کے ذمہ ہوگا۔ اس میں پھر ڈیکوریشن کا کام کسی کے ذمہ ہوگا، بجلی کی وائرنگ کا کام کسی کے ذمہ ہوگا۔ جتنا بھی آپ ایک کام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ تقسیم کریں گے اتنا زیادہ جو ہے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر میں پلاننگ میں جو ہمارے پاس دوسری چیز ہے اس میں ہے اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں۔ اس میں ڈیزائن مسئلے کے حل کا اندازہ لگاتا ہے ڈیزائنر۔ تو یہ اسٹوڈنٹس سب سے اہم کام جو ہوتا ہے وہ ڈیزائنر کا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے، جب بھی کوئی ایک عمارت بنائی جاتی ہے، ایک چھوٹے سے چھوٹا گھر ہی کیوں نہیں بنایا ہے، اس کے لیے ہمیں نقشہ بنانا پڑتا ہے، ڈیزائن بنانا پڑتا ہے، اس کا اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈیزائنر جو ہے وہ ایک فہرست تیار کر لیتا ہے کاموں کی، کہ یہ کام ہمیں جو ہے سر انجام دینے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایکٹ اٹ آؤٹ، کاموں کی فہرست تیار کر لینا۔ اس کے بعد اگلا جو پلاننگ کے اندر جو اگلا کام ہے وہ ہے نمونہ، پروٹوٹائپ۔ پروٹوٹائپ نمونے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیزائنر جو ہے وہ اس کا نمونہ تیار کرتا ہے، ماڈل جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، ایک ماڈل تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ فیصل مسجد کا کبھی آپ نے وزٹ کیا تو فیصل مسجد کی انٹرنس میں سب سے پہلے اس کے سائڈ پہ دروازے کے ساتھ اس کے مین جو ہے فیصل مسجد کا جو ہے وہ نمونہ پڑا ہوا، پروٹوٹائپ پڑا ہوا ہے۔ جو ڈیزائنر تھا اس نے سب سے پہلے اس کا پروٹوٹائپ بنایا، اس کا نمونہ تیار کیا۔ اس کے بعد جا کے حقیقت میں یا حقیقتاً جو ہے کام شروع کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ان مراحل میں سے گزرنا نہایت ہی ضروری عمل ہوتا ہے۔ تو پلاننگ کے بعد ہمارا اگلا جو ہے کام ہے وہ ہے ڈیفائننگ کینڈیڈیٹ سولوشن، کینڈیڈیٹ سولوشن کی وضاحت۔ تو جی اسٹوڈنٹ، کینڈیڈیٹ سولوشن کیا ہے؟ کینڈیڈیٹ سولوشن مثلاً آپ کے سے پوچھا جائے کہ آپ کے اسکول میں کتنے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں
آپ اپنی کلاس میں دیکھتے ہیں کہ میری کلاس میں 10 بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹوٹل اسکول میں کلاسیں 10 ہیں. اب 10، ہم کہتے ہیں ہر کلاس میں تقریباً 10 بچے ہوں گے، تو آپ 10 کلاسوں کو 10 ضرب دیں، آپ کہتے ہیں جی 100 بچے ہمارے اسکول میں کرکٹ کھیلتے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو حل ہوتا ہے اس کو ہم کینڈیڈ سولوشن کہتے ہیں. اس اسٹوڈنٹس اگلا جو ہے مرحلہ ہمارے پاس وہ ہے بہترین حل کا انتخاب. ہو سکتا ہے کہ ایک کام ہم نے کرنا ہے، اس کو کرنے کے ہمارے پاس ایک سے زیادہ طریقے ہوں، تو ہم ان میں سے جو سب سے بہترین طریقہ ہے اس طریقے کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کا انتخاب کرنا ہے.